ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. معزز سامعین کرام اور عزیزان کرام قدر، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالی کا مہینہ ہے. رمضان کو اللہ کا مہینہ قرار دیا اور فرمایا کہ جو شعبان میں اچھی تیاری کر لے گا، جو شعبان میں اچھی تیاری کر لے اس کا رمضان اچھا ہو جائے گا. ماہ رمضان کی برکتوں اور ماہ رمضان کی سعادتوں سے بہتر طریقے سے لطف اندوز اور بہرہ اندوز ہوگا. شعبان معظم یوں تو سارا مہینہ ببرکت ہے اور باسعادت ہے، حرمت و تعظیم والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کو تھوڑے خاص اور کچھ فضیلتیں، کچھ امتیازات اور شرف عطا کیے گئے کہ یہ مہینہ شہر التوبہ کہلایا. توبہ کی قبولیت ماہ شعبان المعظم میں بڑھ جاتی ہے اور اس مہینے میں برکتوں کا، مسلمانوں پر برکتوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اس لیے یہ مہینہ حقدار ہے کہ دیگر مہینوں سے بڑھ کر اس میں اللہ کی عبادت، اطاعت اختیار کی جائے. اور بزرگان دین نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی جان کو اس مہینے میں جہد و اجتہاد یعنی ریاضت اور محنت پر تیار کر لیں گے اس مہینے میں، تو وہ ماہ رمضان المبارک کی جتنی برکتیں اور جتنی سعادتیں ہیں اس میں کامیابی کے ساتھ گزر جائیں گے. اس لیے آقا علیہ السلام ماہ رمضان المبارک کے بعد سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے اس مہینے میں رکھتے تھے. شعبان معظم میں اس مہینے کی ایک خاص امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک رات ہے اور وہ آج کی رات ہے. اس کو لیلۃ النصف من شہر شعبان بھی کہتے ہیں، یعنی شعبان کے مہینے کی وسطی رات. اس رات، آج کی جو رات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے لیلۃ مبارکۃ بھی کہا ہے اور یہ برکت والی رات ہے. اور کثرت کے ساتھ علماء کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، ائمہ کا، مشائخ کا یہ نقطہ نظر یہ ہے کہ شب قدر کے بعد سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ افضل شب برات ہے.
لیلۃ القدر کے بعد لیلۃ الشعبان ہے، اس کا درجہ ہے، اس کی قدر و منزلت لیلۃ القدر کے بعد سب سے اونچی، اور اس کو قرآن مجید نے کہا کہ لیلۃ المبارکہ ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام اہم امور، حکمت والے، فیصلہ کن، ان کا اجرا۔ حدیث پاک میں حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی یہ رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو اگلے سال یعنی شعبان سے شعبان تک کے موت و حیات کے امور نفاذ اور اجرا کے لیے سپرد فرما دیتے ہیں۔ امور تو اللہ رب العزت کے ہاں پہلے سے مقدر ہوتے ہیں، امور تو اللہ رب العزت کے ہاں پہلے سے مقدر ہوتے ہیں۔ اب بعض ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے سن کر کہ اس رات تقدیریں لکھی جاتی ہے، اس رات رزق لکھا جاتا ہے، اس رات موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، تو صورتحال اور حقیقت علم نہ جاننے کی وجہ سے خیال آتا ہے اگر اس رات کو لکھا جاتا ہے تو وہ جو لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا گیا ہے اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو دونوں میں فرق یہ ہے اور مطابقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علم میں تو سب کچھ پہلے سے آ جاتا ہے، اور سب کچھ پہلے سے آ جانا یہی اس کے لوح محفوظ ہے۔ اس کی لوح اللہ کی لوح اس کا علم ہے، اور اس میں سارا علم حفاظت کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اور اس رات لکھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عطا بن یسار سے جو مروی ہے، جب یہ رات آتی ہے تو ملک الموت کو اگلے سال بھر کے لیے وہ امور جنہیں نافذ کرنا اور جن کا جاری کرنا وہ سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 15 شعبان ان پر گزر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے ظلم میں مصروف ہوتے ہیں، وہ اپنے ظلم میں مصروف ہوتے ہیں، یا آئندہ سال ظلم، لوٹ مار، فسق و فجور اور خیانت وغیرہ کے ظالمانہ منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور اسی طرح مختلف فسق و فجور اور گناہوں کے خیالات لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ ان کا نام کرنے والوں کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ ادھر منصوبہ بندی چل رہی ہے، لیکن آج کی جو رات ہے کچھ لوگ ابھی منصوبہ بندی کر رہے ہوں گے، لیکن ان کو کیا پتا کہ ان کا نام مرنے والوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ اللہ تعالی اور کئی لوگ شادیوں کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ مختلف باغات اور زمینوں کی فصلوں کی آبیاری اور ان کے بونے کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ جن کے نتائج سالوں کے بعد نکلنے ہیں، حالانکہ وہ سال اس رات سے شروع ہو چکا ہوتا ہے، جس سال انہوں نے زمین سے اٹھ جانا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ یہ چیز اس لیے سمجھائی گئی اور یہ بات بتا اس لیے دی گئی کہ اس رات ان امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے رزق کے بارے میں اس سال اس کا رزق کتنا ہوگا، اللہ رب العزت اس معاملے کو فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یعنی وہ جو عمل الہی ہے، علم الہی ہے، وہ نیچے نفاذ کے لیے ایک سال بھر کا جو جیسے گورنمنٹ بجٹ بناتی ہے، مثال سے آپ کو سمجھاؤں، 5 سالہ بجٹ بنتا ہے یا سال کا بجٹ بنتا ہے، تو آپ سال کے بجٹ سے واقف ہیں کہ ہر سال حکومت ایک مہینہ متعین کرتی ہے، اس میں دن متعین کرتی ہے، اس دن میں سال کا بجٹ منظور کرتی ہے، اسمبلی میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب وہ بجٹ منظور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد منظور تو یک باقی پورے سال کا بجٹ ہوگا۔ اب جب بجٹ منظور ہو گیا،
اب پھر اس کا ریلیز کیا جانا ہے مختلف شعبوں کو، وہ ضرورت کے مطابق ہے، کسی کا بہانہ تنہائی، ہر ماہ کسی کی 6 ماہ، کسی کی 6 ماہی، پروجیکٹ کے مطابق ریلیز ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جب بڑے ملکوں کے ساتھ بیرونی معاہدے ہوتے ہیں تو ورلڈ بینک کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں تو وہ 5 سالہ منصوبہ ہوتا ہے، 5 سالہ منصوبے کی فنڈنگ یا 10 سالہ منصوبے کے معاہدے ہو جاتے ہیں، بجٹ بن جاتا ہے، مگر گریجولی 3 قسطوں، 5 قسطوں، 10 قسطوں پر مختلف مواقع پر ان کا ریلیز ہوتا ہے۔ تو یہ ایک دنیاوی طریقہ ہے کہ پہلے بجٹ بنایا، پھر اس کو آہستہ آہستہ کر کے مختلف مواقع پر اس کا ریلیز کیا جاتا ہے، اس کو سامنے لایا جاتا ہے۔ تو بس اللہ رب العزت کی ہاں بھی ایسا ہے، عمر بھر کا بجٹ ایک بار اس نے پہلے تیار کر لیا اور وہ ہماری پیدائش سے پہلے تیار ہو چکا ہے۔ عمر بھر کا بجٹ، پیدائش سے موت تک کا پورا بجٹ، پورا نظام اللہ نے مقرر فرما دیا، یہ علم الہی میں ہے۔ اس علم الہی میں ان چیزوں کا ہونا، اس کو لوح محفوظ میں لکھا جانا ہے۔ اب بعضوں کو اللہ پاک لکھ دیتے ہیں، بعض اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، مگر یہ بات طے شدہ ہے کہ عمر بھر کے ہمارے اعمال و احوال اور ہمارے بجٹ اللہ رب العزت کے ہاں پہلے سے لکھ دیے جاتے ہیں، پھر ہر سال کے حساب سے ریلیز ہوتے ہیں، ایلوکیشن پہلے ہوتی ہے، بجٹ پہلے بنتا ہے، پھر 15 شعبان جب آتی ہے، آج 15 شعبان ہے نا، آج کی رات جب آئی ہے، اس رات اب ریلیز ہونا ہے۔ بجٹ پہلے لکھ دیا گیا ہے، پورا نظام، پوری زندگی اس آدمی کی لکھ دی گئی ہے، لیکن ایک سال بعد وہ ریلیز ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جاری کرتے ہیں۔ اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو اگلے شعبان تک کا بجٹ سال کا ریلیز ہو جاتا ہے، اور اس کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ اب ایک اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے وہی جو پہلے سے طے شدہ بجٹ وہی ریلیز کرنا تھا تو یہ رات بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ خود ہی کر دیتا، خود ہی بجٹ بنایا، خود ہی ریلیز کر دیتا، لیکن بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ میں اس رات کو ریلیز کروں گا، اس رات کو جاری کروں گا؟ تو قرآن کا فیصلہ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے فیصلے کیے جاتے ہیں، موت کا معاملہ ہے تو ملک الموت کو دیا جاتا ہے، رزق کا معاملہ ہے تو ملک الارزاق کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ ریلیز کرنے کی رات کیوں بیان کی؟ کیونکہ پہلے تو سب کچھ لکھا جا چکا ہے، اب نہ کمی پیشی ہونی ہے، تو پھر بتایا کیوں گیا کہ اس رات کو یہ ہونا ہے؟ یہ فرق ہے دنیاوی حکمرانوں میں اور ساری دنیا کے حکمران میں۔ ہمارے چونکہ ظرف چھوٹے ہیں، خزانے چھوٹے ہیں، بجٹ لمیٹڈ ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو محدود وسائل میں طے کیا وہ اسی کے اندر رہے، لیکن اللہ کے وسائل محدود نہیں ہیں، لامحدود ہیں، اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں، اس کی رحمت پر ہر شے، اس کی رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ اب یہ رات اللہ رب العزت نے ڈسکلوز کر دی، سامنے لا دی، فاش کر دی، یہ رات فاش کر دیا کہ اس رات یہ سارے احکام جاری ہونے ہیں۔ پورا ایک سال کا طریقہ جو ہونے والا ہے، موت ہے تو موت، شادی ہے تو شادی، یہ ہونے والا ہے، اس کی حکمت ترغیب و ترہیب ہے۔ تو جب یہ بتا دیا کہ آج کی رات سارے فیصلے جاری کر دیں گے، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر یہ تو ہے میرا طے شدہ بجٹ، مگر میں نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، جہاں میں نے فیصلہ کر دی، جہاں میں نے یہ فیصلے کر دیے ہیں اور اس رات سال بھر کے تمہارے حصے میں زمین پر آگے سپرد کیے جانے والے ہیں، جہاں یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھو، وہاں تیسری چیز بھی ذہن نشین کر لو،
وہ یہ کہ میں صرف لوہے محفوظ والا نہیں ہوں بلکہ لوہے محفوظ کا مالک ہوں۔ اگر کوئی رات اگر اس رات میں کوئی سچے دل سے گڑگڑا کر رو پڑے تو میں لکھا ہوا مٹا دیتا ہوں، اور نہ لکھا ہو تو لکھ دیتا ہوں۔ اگر رد و بدل کا امکان نہ ہوتا تو یہ رات نہ بتائی جاتی نہ بنائی جاتی۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ اگر رد و بدل کا امکان نہ ہوتا، کمی پیشی کا تبدیلی کا امکان نہ ہوتا تو ہم تو تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جو لکھ دیا گیا ہے وہ تو بس لکھ دیا گیا ہے۔ تبدیلی بھی اسی مالک نے کرنی ہے جس نے لکھا ہے۔ وہ بدل بھی سکتا ہے تو خود اس کا فیصلہ ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء، جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور نہ لکھا ہوا لکھ دیتا ہے، وعنده ام الکتاب، وہ لوح محفوظ کا مالک ہے۔ اس کا کر اس کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ اس کی لوح علم اسی کے پاس ہے، جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ہمیں ایک فارمولہ دے دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں تقدیر کو جو لکھا جا چکا ہے، جو لکھنے ہو رہا ہے آج کی رات، یہ بھی مٹا دیتی ہے، یہ بھی تبدیل کر دیتی ہے، تقدیر بھی بدلی جا سکتی ہے۔ دو چیزیں آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ پہلا فرمایا دعا۔ پہلی کیا چیز فرمائی؟ آپ ذرا بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا آپ جاؤ گے۔ پہلی چیز کا فرمائی دعا، اور دوسرا فرمایا صدقہ و خیرات۔ پہلی چیز دعا جو تقدیر بدل دیتی ہے، دوسرا فرمایا صدقہ و خیرات، صدقہ خیرات کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ لا يرد القضاء الا بالدعاء والصدقہ، کہ قضاء یعنی تقدیر نہیں بدلتی، یہ نہیں بدلی جاتی، رد نہیں کی جاتی، مگر دعا اور صدقے سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ تو جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ طے شدہ فیصلے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کر دیے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فیصلہ کر دیتے کہ اب یہ جو فیصلے میں نے کر دیے ہیں یہ بدلیں گے نہیں، تو پھر نہ راتیں بنائی جاتی اور نہ راتیں بتائی جاتی۔ یہ کہ لیلۃ القدر بنا دی اور فرما دیا، اس میں ایک ایسی ساتھ آتی ہے اور اس میں جو مانگو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے یہی مانگ لیا مولا میری تقدیر اگر خراب ہے تو بدل کے اچھی کر دے، اور اسے ساتھ قبولیت نصیب ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر بنائی اور اسے 5 تاک راتوں میں چھپا کر بتا دیا۔ اس کا کرم برائے کرم کہ نصف شعبان بنائی اور چھپائے بغیر بنائی۔ وہ رات ذرا لیلۃ القدر ذرا اس سے اونچے درجے کی رات تھی، یہ اس سے دوسرے درجے کی رات ہے، شعبان کی رات۔ اسے چھپائے بغیر آقا علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ میرے محبوب امت کو بتا دو کہ سال بھر کے فیصلے اس رات کو ہونے ہیں، جتنا رونا ہے رو لو، جتنی عبادت کرنی ہے کر لو، جتنی تسبیح کرنی ہے کر لو، مجھے جتنا منانا ہے منا لو۔ میں بیٹھا ہوں، انتظار کر رہا ہوں، میں آوازیں دے رہا ہوں۔ آج قلم میرا اگلے سال کے فیصلوں کو فائنلائز کرنے والا ہے۔ جو جتنا بڑھوانا چاہتا ہے بڑھوا لے، گھٹوانا چاہتا ہے گھٹوا لے۔ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب جائے گا، جتنا زیادہ بڑھوانا چاہے گا وہ بڑھوا لے، جو گھٹوانا چاہے وہ گھٹوا لے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو میرے محبوب علیہ السلام کو امت کو بتا دو، یہ رات ڈسکلوز کر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو کہ اپنی امت کو بتا دو کہ یہ رات ہم نے ظاہر کر دی، ڈسکلوز کر دی۔ اگر رات اونچی درجے کی تھی، اس کو پہلے تو پورے مہینے میں چھپا دیا۔ جو شعبان کی آج کی رات ہے اس کو چھپایا نہیں، بتا دیا۔ لیکن جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس کو چھپا دیا، پہلے تو پورے مہینے میں چھپا دیا کہ لیلۃ القدر کو تو شروع سے پورے مہینے میں چھپا دیا
آقا علیہ السلام پورا مہینہ اعتکاف بیٹھتے کہ میں اس رات میں اس میں سے لیلۃ القدر کو تلاش کروں اور امت کو بتا دوں. پھر عرض کیا میری امت تو اتنی راتیں نہیں جاگ سکتی، 30 راتیں تو میری امت نہیں جاگ سکے گی، بڑی تکلیف ہوگی، یا اللہ تھوڑے دن کم کر دے. پھر اشارہ ملا چلو پہلے 10 دن گھٹا دو اور جو آگے والی 20 دن ہے ان 20 دنوں اور راتوں میں اعتکاف کر لو. تو میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف بیٹھے. عرض کیا مولا میں نے اعتکاف بیٹھ کے دیکھا ہے یہ بھی زیادہ ہے، میری امت بڑی گناہگار ہے، بڑی کمزور ہے، وہ 20 دن بھی نہیں بیٹھ سکے گی. تو پھر دعا کی مولا کچھ کمی پیشی کر دے. تو اللہ نے فرمایا اب 20 کو بھی چھوڑ دو، آخری 10 راتیں جاگ لو، آخری 10 دن کا اعتکاف کر لو. تو اللہ رب العزت نے آخری 10 راتوں اللہ رب العزت نے فرمایا آخری 10 راتیں اعتکاف کر لو. تو آقا علیہ السلام نے آخری 10 راتیں اعتکاف کیا اور پھر عرض کیا مولا اعتکاف تو 10 دن بٹھا دے لیکن 10 راتیں نہ جگا، 10 راتیں ساری نہ جگا، 5 راتیں کر دے. 5 تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو ہمیں بتا دے، 5 راتوں میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہے. 10 راتیں نہ بٹھا، صرف 5 تاک راتوں میں جگا لے تو اور کم کر دے. مولا نے فرمایا اچھا اعتکاف تو 10 دن رہے گا لیکن جاگنے کے لیے 5 راتیں کر دیتا ہوں. تو 5 تاک راتوں میں جاگیں اور تلاش کریں. اللہ پاک چاہتا تو وہ ایک رات بھی ظاہر کر دیتا، مگر اسے پتا ہے کہ جو چیز اس امت کو آسانی سے مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی. جو چیز لینے میں محنت کرنی پڑے اور اس کی پھر قدر ہوتی ہے. جب کوئی چیز چلی جاتی ہے ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جاتی ہے تب اس کی قدر ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایک رات بتا دیتے ہیں 15 شعبان کی، آج کی رات اس کو چھپاتے نہیں ہیں، ایک رات 5 راتوں میں چھپا دیتے ہیں. اب ذرا توجہ کیجئے، اب جس کو چھپایا گیا، جس رات کو چھپایا گیا اس کی قدر دیکھ لے اور جس کو نہیں چھپایا گیا اس کی قدر دیکھ لے. زمین آسمان کا فرق ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بتا دی گئی اور وہ بتائی نہیں گئی. یہ آسانی سے دے دی اور اس میں محنت کرنی پڑ رہی ہے، اسی لیے اس کی قدر ہے اور اس کی قدر نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ رات بھی کسی رات کی طرح بتا دی جاتی تو شاید اس پہ بھی ہم آرام سے بحث ہو رہے ہیں. تو قدر اس رات کی زیادہ ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اسی لیے بتا دی تاکہ اس رات رو دھو لو، محنت کر لو، عبادت کر لو، تسبیح کر لو، استغفار کر لو، اللہ سے رزق بڑھانے کی دعائیں مانگ لو، عمر بڑھانے کی دعا مانگ لو، بلاؤں اور آفتوں کے ٹلنے کی دعائیں مانگ لو اور دنیا اور آخرت میں بخشش کی دعائیں مانگ لو اور اپنی بدبختی اور شقاوت کو نیک بختی اور سعادت میں بدل دو، بدلے جانے کی دعائیں مانگ لو. یہ دعائیں اس رات مانگی جانے والی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا معاذ بن جبل کی روایت سے 5 راتیں ایسی ہیں جس سے وہ 5 راتیں جاگ کر محنت کر لے، جو یہ 5 راتیں جاگ کر محنت کر لے اس نے جنت کے لیے اپنا راستہ صاف کر دیا. ان میں سے ایک رات آج کی رات ہے، لیلۃ النصف من شعبان کی رات ہے، شعبان کی 15ویں رات، آج کی رات. تو مطلب یہ ہوا کہ اس رات کی قبولیت، اس رات میں توبہ کرنے کی، مغفرت کی قبولیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان راتوں میں جاگ کر کوئی شخص کثرت کے ساتھ تہیہ کر لے، صدق اور اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے سارے گناہوں کی توبہ کر لے اور طلب مغفرت کر لے اور آئندہ اصلاح کر لے، پچھلے گناہ اس کے سمندر کی جھاگ کے ماضی جھوٹوں رکھے مٹا دیے جائیں گے اور جنت کا مستحق بنا دیا جائے گا، پھر اگلی دیکھی جائے گی. اس لیے یہ راتیں اتنی قبولیت والی ہیں کہ کوئی شخص ان کا صحیح فائدہ اٹھا لے، توبہ کر لے تو اس کے لیے جنت واجب ہے. اور شب بارات میں
آتش بازی حرام ہے، یہ کوئی خوشی والی رات نہیں ہے۔ بارات، شب بارات کہتے ہیں اس کو، تو یہ بارات وہ شادی والی بارات نہیں ہے۔ اس بارات کا معنی ہے چھٹکارا پانا، گناہوں سے چھٹکارا پانا، بری ہونا گناہوں سے اور دوزخ اور آفات و بلیات سے۔ اس سے برات پانے کی رات ہے۔ جو روئے گا، استغفار کرے گا، عبادت کرے گا، اس کو برات مل جائے گی دوزخ سے، آفات و بلیات سے۔ تو یہ پٹاخوں اور شرلی پٹاخوں والی رات نہیں، اس کو سختی سے روکا جائے اور اپنے گھروں میں جا کر تنقید کرے کہ یہ حرام کام ہے اور مفت میں گناہ نہ کمائے۔ اب آخری بات، چند وظائف بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی عبادت کرنی کیسے ہے، کس طریق سے کرنی ہے۔ تو یہ طریق مسنون ہے جو بزرگوں نے، اولیاء، صلحاء نے آقا علیہ السلام کی مبارک سنتوں سے اخذ کیا۔ پہلا، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، جتنا ہو سکے، جتنا آپ کی آنکھیں، آپ کا جسم آپ کا ساتھ دے اتنی تلاوت کریں، اور کم از کم سورہ یاسین کی 3 دفعہ تلاوت کریں، زیادہ نہیں تو کم از کم 3 دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں۔ اور سورۃ دخان جو خطبے میں نے پڑھی، حامیم والکتاب المبین، اس کی 3 مرتبہ تلاوت کر لیں۔ اور بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر ایک پوری سورت کی تلاوت نہ ہو سکے تو پہلی 8 آیتیں، الاولین تک پہلی 8 آیتیں 30 بار تلاوت کریں، یا پہلی 30 آیتیں، پہلی 8 آیتیں 30 بار پڑھ لیں، یا پوری سورت 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور دعا یونس، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر برداشت ہو اتنا ساتھ دے جسم 1000 مرتبہ پڑھیں، ورنہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور صلاۃ و تسبیح بھی ہوگی۔ تو اس رات کو اس طریق پر بسر کیا جائے۔ اللہ ہمارے احوال کی، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، اور آقا علیہ السلام کے صدقے ہم پر لطف کرم فرمائے۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل IMS چینل، اسلامی میسج سروس۔